پیٹ میں کیا، اتنا ہی آئے گا کہ یار ہم پیٹوں میں دے، اس کو اللہ جانتا ہے، وہی صرف جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ یہ الفاظ نہیں، اللہ جانتا، باقی ٹھیک ہے اللہ سب کچھ جان، مگر یہ دوسروں کا انکار کہ دوسرے نہیں جانتے، یہ الفاظ قرآن کے نہیں۔ حدیث میں یہ بات ہے وہ ٹھیک ہے، اس کا بھی حل کروں، مگر قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ پیٹ میں کیا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سورہ لقمان بزرگ، وہاں نہیں آئے گا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ بھی جانتا، بہت چیزیں جانتا، ہمیں بھی علم دی ہے۔ تو حدیث پاک میں جو آتا ہے نا کہ رحموں میں جو کچھ ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کا مفہوم ہم نے جو سمجھ لیا نا کہ لڑکا ہے یہ لڑکی، یہ میرے بھائی غلطی ہوگی، یہ لوگوں نے آپ فرض کر لیا نا، وہاں لڑکے لڑکی کی بات نہیں۔ الفاظ عربی کیا ہے؟ ماں، پہلا ماں کیا ہوتا؟ ماں ہوتا اس کے سارے پرٹیکولر کہ کیا آ رہا ہے، یہ ولی پیدا ہو رہا ہے، ڈاکو ہو رہا ہے، کتنی عمر ہوگی، کیا کرے گا، اس کی زندگی کی پوری داستان کیا، ماں کیا ہے کون جانتا، جرنیل پیدا ہو رہا، عالم پیدا ہو رہا، بدماش پیدا ہو رہا۔ اس کے لیے آپ تفہیم القرآن بھی مولانا مودودی صاحب کا حاشیہ دیکھیں گے، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے واضح کیا کہ بھائی ماں جو عربی الفاظ ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ صرف اتنا ہی کہ نارا یا مادہ، یہ بات نہیں، ساری زندگی کی اس کی داستان، کیا کرے گا، کہاں رہے گا، کیا کمائے، کوئی نہیں جانتا، یہ یقیناً اللہ ہی جانتا۔ اب دونوں طرح حل ہوگی کہ قرآن میں تو بات ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، حدیث پاک میں ہے مگر وہاں بھی نر مادے کی کوئی بات نہیں، یہ ہے کہ رحم میں کیا ہے، کیا ہے سب کچھ ہے، بٹ بہت ساری لمبی تفصیلات ہیں کہ یہ کیا بنے گا، کتنی عمر ہوگی، پڑھے گا کیا، کیا نہیں کرے گا، کوئی رہ گئی پوچھے، ہاں کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے صلی میں اللہ لوگ شہید ہوتے رہے، مرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ بھی پڑھایا، تو اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے جنازوں میں شامل بھی نہ ہو سکے، تو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، جس طرح ہم کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ہاں جی، کئی کہتے ہیں جی نہیں مانگنا چاہیں تو ایسے ہاتھ نہیں کرتے، تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ اتنے افسوس ہی نہیں کیا۔ یہی بات ہے، دس جو ریجڈ لوگ ہیں انہوں نے سارا اسلام خراب کر دیا، ورنہ دین اسلام ایسی باتوں میں اتنی سختیاں نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جو فوت ہوتے تھے ان کا جنازہ پڑھتے تھے، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے اور بڑی شفقت فرماتے تھے۔ آپ کو تو امت کی اتنی فکر تھی کہ اگر آپ مدینہ شریف سے غیر حاضر ہوتے، واپس آتے، قبرستان میں دیکھتے کوئی نئی قبر بنی ہے تو آپ پوچھتے کہ کس کی قبر ہے، کون فوت ہو گیا، لوگ بتاتے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو سامنے رکھ کر کھڑے ہوتے، صفیں بنواتے، حالانکہ جنازہ پہلے بھی ہو گیا ہوتا مگر آپ دوبارہ جنازہ پڑھاتے اور کہتے کہ بھائی تمہاری قبروں میں اندھیرا ہے، میری دعا کی برکت سے اللہ روشنی پیدا کرتے۔ اس لیے حضور کو امت کی بڑی فکر تھی، دعائیں کرتے تھے، تو دعائیں سکھائی بھی ہیں اور ہمیں بھی ہدایت ہوئی ہے کہ جو جا چکے ہیں دنیا سے ان کا ہمارے ذمے یہ حق ہے کہ ہم اپنے والدین یا دوسروں کو بھولیں نہ۔ قرآن نے خود دعا سکھائی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا، تو نالائق لوگ ہیں جو جانے والوں کو بھول جاتے ہیں۔ باقی رہ گئی بات کہ جانتے ہیں تعزیت کے لیے دعا کہتے ہیں، دعا کریں تو کئی برا مناتے ہیں، یہ تشدد ہے۔ اب جو ہے نا برا مناتے ان سے پوچھنا تو یہ چاہیے کہ بھائی اگر آپ اتنا ہی ناراض ہیں تو بیٹھے کیوں، آپ حدیث دکھائیں، فقہ دکھائیں، یہ بیٹھنا کہاں لکھا، 3 دن آپ کیوں بیٹھے، 3 دن صرف آپ کو افسوس کرنے کا حکم، بیٹھنے کا کہیں نہیں کہ آپ اگر نہیں خوشبو وغیرہ لگانا چاہتے 3 دن نہ لگائیں۔ عورتیں جو ان کے خاوند مرد ہیں 4 مہینے 10 دن، ان کے لیے تو لازم ہے نا کہ نہ استعمال کریں زیورات یا کچھ میں، باقی لوگوں کو اجازت ہے کہ 3 دن اگر افسوس کی حالت، بیٹھنے کا کہیں نہیں دین، بالکل نہ اماموں نے کہا نا۔ باقی اگر معاشرے نے یہ دیکھ لیا کہ یار لوگ کہاں ڈھونڈتے پھریں گے ہمیں جو افسوس کرنا چاہتے ہیں، تعزیت تو نیکی ہے، ہمارے پاس آئیں گے دلداری کے لیے تو چلو بیٹھ جاتے ہیں، تو جیسے وہ اجتہاد کر لیا اور اس کو سمجھ لیا کہ مباح، چلو حرام تو نہیں، اسی طرح اگر کوئی شخص آیا اور اس نے بیچارے نے کہا کہ دعا کریں تو برا منانے کی کیا بات، ایسا ہی کرنا تھا، بیٹھتے ہی نا، بیٹھے ہو تو بیچارہ آ کر کیا کہے کہ مر گیا اچھا ہو گیا، وہ اگر کہے گا کہ فوت شدہ کے لیے دعا کرے تو برا کہے گا۔ بالکل یہ کٹر لوگوں نے سب کو یہ باتیں نکالی ہیں، جب بیٹھنا نکال لیا جلوس تو دعا کوئی بری بات نہیں، اور اس کی مثال بھی ملتی ہے، اس طرح تو نہیں لوگ بیٹھتے تھے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ اوطاس جو فتح مکہ کے بعد ہوا اس میں ایک صحابی رسول تھے حضرت ابو عامر اشعری رضی، ان کو تیر لگا، انہوں نے یقین کر لیا کہ میں بچ نہیں سکتا۔ ان کے بھتیجے تھے مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی، ان سے انہوں نے کہا یار رسول اللہ سے کہہ دینا میرے لیے دعا کر دیں۔ لوگ سمجھتے ہیں حضور کی دعا سے بڑا ہمارے لیے کیا صلاح ہو سکتا ہے۔
اب ابو موسیٰ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول چاچا جی تو فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، تیر لگ گیا، وہ یہ کہہ گئے۔ تو آپ نے باقاعدہ صحیح بخاری میں وضو کیا، ویسے بھی دعا نہیں کی، وضو، قبلہ رخ ہوئے، ہاتھ اٹھائے اور نام لے کر اس کے لیے دعا کی کہ اللہ ابھی عامر عبید کو بخشنا اور قیامت کے دن اپنے بہت بندوں سے اس کا درجہ اونچا کرنا۔ آپ یہ جب دعا فرما رہے تھے تو ابو موسیٰ کہتے ہیں میرے دل میں بھی آیا کہ اب تو دریائے رحمت جوش میں، حضور کر رہے ہیں دعا، کہا یا رسول اللہ ساتھ ہی میرا بیڑا بھی پار کرے۔ آپ نے ان کے لیے پھر کی کہ ابو موسیٰ عبداللہ قریب اللہ رحمۃ اللہ، یہ صحیح بخاری۔ تو جب اب جنازے کے علاوہ قبر بھی نہیں، ہاتھ آپ نے اٹھا کر دعا کی، آپ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ مگر یہ کٹڑ جو ہے نا کسی گروہ میں انہوں نے بالکل ایسا کر لیا کہ بھئی اس نے تو جرم کر لیا، جس نے کہہ دیا بیچارے نے دعا کر۔ بہت بری بات ہے، دعا آپ کہا کریں، کیا کریں، جو برا مناتا بدقسمتی اس کی اگر وہ نہیں کرتا آپ دعا کر کے آ جائیں کہ بھائی میں تو تیرے بھائی کے لیے دعا کے لیے آیا تھا،